پہ روشنی ڈال چکے ہیں۔ اس وقت اس بات کی اشد ضرورت ہے۔ میں حوالہ دے سکتا ہوں رینڈ کارپوریشن امریکہ کا وہ تھنک ٹینک، جس کی باقاعدہ رپورٹ اور سفارشات یہ کہتی ہیں کہ اس امت کو روکنے کا ایک ہی حل ہے، ایک ہی طریقہ ہے کہ انہیں ٹکڑوں میں بانٹ دیا جائے۔ میں دوبارہ سے ری انفورس کروں گا ظاہر صاحب کی بات کو کہ اپنے سے ہر طرح کے تعصبات کو، مسلکی تعصبات، لسانی تعصبات، گروہی تعصبات، برادریزم کو حتیٰ کہ خیر بات کہیں، اور ایک مسلمان اور ایک پاکستانی بن کر اٹھ کھڑے ہوں، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لکھ کر تابخا کے کاشگر۔ اور آپ تیسرا پوائنٹ میں جو دینا چاہوں گا وہ سٹرگل ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو پہچان لیا اور اپنے آپ کو آپ نے سوچنا شروع کر دیا، جذبے پیدا کر لیے، لیکن گھر میں بیٹھے رہے، نہیں۔ زندگانی کی حقیقت کوکن کے دل سے پوچھ، جوئے شیرو پیشہ و سنگے گراں ہے زندگی، آشکارا ہے یہ اپنی قوت تسخیر سے، گرچہ مٹی کے پیکر میں نہا ہے زندگی۔ یہ ایک خاکی پتلا ہے، لیکن اگر اس میں اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہیں، اگر یہ کچھ کر گزرنے پہ آ جائے تو پھر بڑے بڑے معجزے رونما ہوتے ہیں۔ پھر قتیبہ بن مسلم باہلی دریائے زخار کے کنارے اپنے گھوڑوں کو حکم دیتے ہیں، اور گھوڑے دریا کی سطح پر تیرتے ہوئے بھاگتے ہوئے جاتے ہیں، اور شہ سوار جو ہیں وہ آپس میں باتیں کرتے نظر آتے ہیں، اور ان کو دیکھ کر ایرانی دیو آمدن کہہ کر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے لیے اس جمع مردی اور اس ہمت اور اس کوشش کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ اور اگر یہ تین چیزیں میں دوبارہ آپ کے سامنے ریپیٹ کرتا چلوں، نو دی سیلف، اپنے آپ کو پہچانو، تھنک، سوچو سوچو سوچو، غور و فکر کرو، قرآن بار بار اس کی طرف جو ہے وہ آپ کو متنبہ کرتا ہے، آپ کی توجہ دلاتا ہے، اور آخر پہ کوشش، جدوجہد، لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا، اور لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے کوشش کی۔ امجد اسلام امجد کی اس نظم کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ یہ رات اپنے سیاہ پنجوں کو جس قدر بھی دراز کر لے، میں تیرگی کا غبار بن کر نہیں جیوں گا۔ مجھے خبر ہے کہ ایک جگنو کے جاگنے سے یہ تیرگی کی دبیش چادر نہیں کٹے گی، میں جانتا ہوں کہ میری بے زور ٹکروں سے فصیل دہشت نہیں ہٹے گی، میں روشنی کی لکیر بن کر کسی ستارے میں مثل بھی کروں گا تو بستیوں کو خبر نہ ہوگی، میں جانتا ہوں کہ میری کمزور ٹکروں سے زہر نہ ہوگی، مگر میں پھر بھی سیاہ شک کا غبار بن کر نہیں جیوں گا۔ کرن ہو کتنی حریف لیکن کرن ہے پھر بھی، وہ ترجمہ ہے کہ روشنی کا وجود زندہ ہے، اور جب تک یہ روشنی کا وجود زندہ ہے، یہ رات اپنے سیاہ پنجوں کو جس قدر بھی دراز کر لے، کہیں سے سورج نکل رہے۔ دوستو، اس مملکت میں ایسا وقت آیا کہ جب 1000 سال سے ہمارے غلام ہم پہ حکمرانی کرنے کا خواب دیکھ رہے تھے۔ اس وقت مسلمانوں کے پاس نہ قیادت تھی، نہ کوئی فکر، نہ سوچ، نہ آرمی، نہ پاور، نہ گورنمنٹ، نہ اسٹیٹ۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ پہ احسان کیا، اپنا ایک خاص تحفہ بھیجا، علامہ محمد اقبال، اپنے وقت کے درویش، فقیر اور قلندر وقت۔ اور آج امت پھر اسی کٹھن دور سے گزر رہی ہے، لیکن اللہ کا احسان اسی طرح جاری و ساری ہے کہ اس نے اس قوم خصوصاً نوجوان نسل کی رہنمائی اور رہبری کے لیے اولیاء مقبول جان جیسی شخصیت کو اقبال ثانی بنا کر ہمارے درمیان لا کھڑا کیا۔ ہم ان کے شکر گزار ہیں جو اس سیمینار میں جلوہ افروز ہیں۔ یہ ایک ایسی شخصیت کے مالک ہیں کہ جو امت مسلمہ کے لیے درد دل رکھتی ہیں اور وقتاً فوقتاً اپنے کالم، لیکچر اور تجاویز سے نوجوانوں کو ان کے اصل مقصد سے روشناس کرانے میں ماہر۔ آپ موجودہ دور کے عظیم سکالر ہونے کے ساتھ ساتھ ریٹائرڈ بیوروکریٹ بھی ہیں۔
حاضرین، اب میں دعوت سخن دیتا ہوں اس مرد مجاہد کو کہ جن کی زندگی اسلام اور ملک پاکستان کی سربلندی کے لیے وقف ہے، ان کے لیے میں بس اتنا ہی کہتا ہوں: نگاہ بلند، سخن دل نواز، جان پرسوز. نگاہ بلند، سخن دل نواز، جان پرسوز. یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ہمارا عظم علی شان پاکستان. آپ کی تالیوں کی گونج میں محترم عالیہ مقبول جان صاحب. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق اللہ العظیم. خواتین حضرات، جو الفاظ میرے بارے میں کہے گئے ہیں، مجھے اپنی کمبائنی، اپنی کوتاہی، اپنی گناہوں بھری زندگی، ان سب چیز کا احساس ہے. نہ تو میں اپنے آپ کو اس قابل سمجھتا ہوں اور نہ کسی طور پر بھی میں ان کا مستحق. اللہ تعالیٰ اس راستے کے اندر تھوڑی بہت کوشش ہے اسے میرے لیے آخرت کا ذریعہ بنا دے، یہ میرے لیے کافی ہے. مجھ سے بہت عزم و ہمت اور حوصلے والے لوگ اس ملک کے اندر موجود ہیں جن کو دیکھ کے مجھے رشک آتا ہے. میں تو ابھی تک ایک سرکار کا ملازم چلا آ رہا ہوں، آج بھی ہوں، جسے آپ بیوروکریسی کہتے ہیں. صرف میرے اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی ہے کہ اس کے اندر مجھے زبان کھولنے کی طاقت عطا کرتی ہے. اس کی توفیق نہ ہو کوئی چیز میسر نہیں ہوتی. قاری صاحب تقریر کر رہے تھے اور میں سارے مجمع کو دیکھ رہا تھا. بڑی عجیب و غریب سی بات ہے، یہ سارے نوجوان جن کے اندر جوش ہے، جذبہ ہے، توانائی ہے، بدلنے کی خواہش ہے، سب کچھ موجود ہے. یہ میری طرح ایک ایسے نظام تعلیم کے اندر رچ بس کر جوان ہوئے ہیں کہ جنہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ ان کی طاقت اور ان کی عظمت اور ان کی ہمت کیا کیا کچھ کر سکتی ہے. مسلم امہ کا سب سے بنیادی مسئلہ جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس پوری دنیا میں آپ ہوائی سے لے کے فیجی آئی لینڈ تک گھومیں، آپ کو صرف ایک قوم نظر آئے گی کہ جو قوم شرمندہ سی ہوگی. کوئی اور قوم آپ کو ایسی نظر نہیں آئے گی. آپ کو فیجی کا رہنے والا، چھوٹے سی جگہ پہ رہنے والا، وہ آپ کو فخر کے ساتھ اپنی ماضی کو، اپنے مستقبل کو اور اپنے حال کو بیان کرے گا. اتنا چھوٹا سا ملک چلی کہ جنہوں نے امریکہ کو کھاڑ کے وہاں سے باہر پھینک دیا تھا، ہماری طرح کے حالات تھے وہاں پر. چلی کے بازاروں میں آپ گھومیں، آپ کبھی وہاں پر جا کر امریکہ کا نام لے لیں، آپ سے چائے پکڑی ہوگی، آپ کے ہاتھ میں چھین لیں گے کہ میرے ہوٹل سے چائے مت پیو، تم کون ہوتے ہو یہاں پر چائے پینے والے. بنیادی وجہ یہ ہے، میں 3 چیزیں تاریخ میں بہت سی مثالیں ہم نے دی، بہت سے مقررین نے مثالیں دی یہاں پر کہ ہم سائنس کے دروازے پہ ہم نے دستک دی تھی، ہم نے علم کے دروازے پہ کھولے تھے، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا. لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں جسے تاریخ کے اندر بہت کم لوگ بیان کرتے ہیں، جو اتنا بڑا فخر ہے. کیونکہ اگر ہم نے سائنس دی تھی تو انہوں نے بھی سائنس دی تھی، ہم نے اگر بازار بنائے تھے تو انہوں نے بھی بازار بنائے ہیں.
ہم نے اگر لالٹینوں سے روشنی کی تھی تو انہوں نے بھی اپنے علاقوں کے اندر فانوس روشن کر لیے تھے. ہم نے اگر بہت اچھے خوبصورت چھری کانٹے سے دریافت نے کھانا سکھایا تھا تو انہوں نے بھی سکھا دیا تھا. اس سے بڑی باتیں 3 میں بیان کرتا ہوں اور اس کے بعد سوچئے گا کہ ہم کون سی قوم ہیں کہ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا. دنیا میں 5 سے لے کے 7,000 سال تک کی تاریخ ہے جو لکھی گئی ہے. اس سے پہلے انسان کیا تھا, کیسے تھا, کس قسم کا تھا, کسی کو علم نہیں. کچھ اٹکل پچو لگاتے ہیں, کوئی کہتا ہے بندر سے بن گیا تھا, کوئی کہتا ہے کسی اور طریقے سے, کوئی کہتا ہے یونیسیلر امیوبا سے آ گیا تھا. بہت تھیوریز ہیں جو کہ چلی آ رہی ہیں. ہر